بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے جی. نورانی قاعدہ کیا رہے جی. تختی نمبر 16. تشدید بعد حروف مد. حرف مدہ کے بعد جب شد آتی ہے تو گویا کہ شد والے حرف میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ اصل کے اعتبار سے سکون. تو وہ سکون مد کا کیا ہوتا ہے؟ سبب. اس لیے ان سب پر کیا ہوگی؟ مد. اصل کے اعتبار سے سکون ہے ساکن و حالین وبالطول مد جزری کے مطابق. لیکن یہاں پر شد آ رہی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے. اس کے تخطیط کے اندر اہمیت اور مشکل ہونا کیا ہے؟ اس کا حجم مشکل ہے صرف، چونکہ زیادہ لمبا لگتا ہے تو مشکل لگتا ہے. بھائی دیکھیے گا جی. وود. اچھا جی، میں آپ کو دونوں حجے بتا دیتا ہوں. دوسرے میں ویسے بتاتا ہوں جو میں نے پڑھانا ہے، پھر وہ کہلواتا ہوں. دوسرے میں یوں پڑھتے ہیں: ضاد الف لام مد زبر ضال. تو یہ بھی اساتذہ کرام سے چلا آ رہا ہے اور بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اگر کوئی اس میں اختلاف کسی کے ساتھ کوئی رکھتا بھی ہے تو یہ منصوص من اللہ نہیں ہے بھائی. یہ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے. اب جو میرے استادوں نے پڑھایا جی، وہ طریقہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے باقاعدہ. قواعد حجاء القرآن دونوں یہ طریقے موجود ہیں اس میں. دیکھیے جی، اس کے اندر کیا ہوگا؟ حرف کے نام کے ساتھ ہی حرکت کا نام لیا جائے گا. واد زبر الف مد لام وال. ضاد زبر الف مد لام ضال. لام دو زبر لن لام دو زبر لن. ضالن. ضالن. وقف وقف. ضالہ. ٹھیک ہے. لا آپ کا زیادہ لمبا ہو گیا. ٹھیک جی. تو مد لازم کلمی مثقل وقف بالابدال، دو زبر کو الف سے بدلا. دابتن. ٹھہرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دابہ. جی. تو ہجہ اس کا بھی اگلے حرف کا بھی ایسے ہی ہے. جیم کی شد کا ٹھہراؤ. حاجک. جی آگے بھی ہجہ سیم ہے. اس کا وقف کریں گے تو وقف بالاسکان مد عارض وقفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آخر میں ٹھیک دو مدیں ہو جائے گی. حاجوک. شاباش. لضالون. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو وقف میں وقف بالاسکان اور مد عارض وقفی ہو جائے گی. ولضالین اس کے اندر دو مسٹیک ہوتی ہے نارمل جی. کیا ہو گیا جی؟ واد کی شد اس میں کمی ہو جاتی ہے. واد کو آگے لام سے ملایا تو لام کی شد میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے یا رہ جاتی ہے پڑھنے سے. ٹھیک ہے جی، سمجھ نہیں بات؟ ہجا کرتے وقت کیا ہوگا؟ واو زبر وا لام زبر وا ضاد. پھر آگے واد کی مد ہجا کریں گے تو ضال یہاں تک کریں گے، پھر پیچھے سے ولضال. سمجھ نہیں بات جی؟ ولو یہ ضاد کی شد ہے. ولضالین. سمجھ آ گئی بات جی؟ اتحاجونی اس کے ہجے میں بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں بیٹا. اس کے اندر صرف یہی مشکل ہے کہ اس میں مد لازم جو مد ہیں وہ دو آ گئیں اکٹھی ایک کلمے میں. جب دو آ گئیں تو ہجا کرنے کے اندر بہت لمبا لگتا ہے.
تو وہ لمبا جو ہجا کرنا ہے وہی مشکل لگا ہے، باقی ویسے کوئی مشکل ہاں، تو اس لیے اسے ڈرنا چھوڑ دیں بھائی. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، تا پیتو، تا پیشتو، اتو، اتو، ہا زبر الف مد جیم حاج، ہا زبر الف مد جیم حا، اتو حاج، اتو حاج، جیم پیش واو مد نون جون، جیم پیش واو مد نون جون، ہم سر سن لیں. اتو حاجون، یہ غنہ ہوگا. پھر پڑھیں گے نون زیر یعنی. اب اس میں آخر میں غلطی کیا ہوتی ہے، نون زیر یعنی جب ملا کر پڑھتے ہیں تو نی بہت لمبا کر دیتے ہیں، تو یہ زیادہ آخر والا مدہ کو یا مدہ کو لمبا نہیں کرنا. جی اتو حاجونی، سمجھ آ گئی بات جی؟ اچھا اب اس میں جو کھڑی زبر والا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ دے دیں. یہ میرے ساتھ پڑھ لیں گے ایک کھڑی زبر والا، اگلا تو باقی انشاءاللہ اسی طرح ہو جائے گا. وَلَا تَحَاضُّونَ، واو زبر صاد وص. اچھا اس میں غلط فہمی کیا ہوتی ہے، صاد کھڑی مد کہتے ہیں، صاد کھڑی مد نہیں، کھڑی کیا ہے؟ ویری گڈ. صاد کھڑی زبر مد فا صوف، صاد کھڑی زبر مد فا صاد، سمجھ آ گئی جی؟ والصوف، فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زبر فا، والصوف فا، تا زیر تی، تا زیر تی، والصافاتی. جی وقف کریں گے تو وقف الاسکان اور مد عارض وقفی ہو جائے گی. یہ آگے سن لیں، اور زیر تا کی زیر کو سوا سے ملاتے ہوئے خیال کرنا ہے، تا زیر سوا تس سین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، سر سماعت فرمائیں. جاءتی الصاخہ، اسی طرح جا پہ مد متصل ہے اور تا کی زیر کو توا سے ملاتے ہوئے تت دونوں تا بن جاتے ہیں. تیو کیسے ہوگا، اس کا خیال کرنا. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. جی تو مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.